بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا کہ ان کے جو مقابلات ہیں، ظاہر نص مفسر محکم کے جو مقابلات ہیں، خفی مشکل مجمل متشابہ، ان کے اندر آپ کے سامنے پورا تفصیل سے بیان خفی کا بیان کیا گیا۔ اور خفی جو ہوتا ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ پوشیدگی ہوتی ہے، نفس صیغہ کی وجہ سے اس کے اندر پوشیدگی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر طلب کی جائے گی کہ کون سا یہاں پر معنی مراد ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ وہاں پر آپ کو ظاہر جس چیز میں وہ حکم ہے اس کو رکھیں گے، اور جس میں ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ حکم پہلا والا یہ دیکھیں گے کہ جس میں خفی ہے کیا اس کے اندر وہی معنی پائے جا رہے ہیں جو اس میں ہیں۔ اگر یہی زیادتی کے ساتھ معنی اس میں بھی پائے جائیں جو اس میں پائے جا رہے ہیں تو وہ حکم جو یہاں تھا وہی اس میں سیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر معنی کے اندر کمی پائی جا رہی ہے یہاں پر جو یہاں تھی تو وہ حکم اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ یہی سارے مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی تھا کہ اگر یہ معنی میں کمی تھی تو حکم والا ثابت نہیں ہوگا۔ تو خفی کے اندر پہلے معنی کو تلاش کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ معنی یہ اس میں کمی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں یا زیادتی کے ساتھ۔ لہذا کمی کے ساتھ پائے جائیں گے تو ظاہر والا حکم لگے گا نہیں، اور زیادتی کے ساتھ یا برابر طریقے پر پائے جائیں گے تو وہی حکم اور عارض کریں گے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے آیا، کسی نے قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے فاکیہ نہیں کھاؤں گا۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے فاکیہ نہیں کھاؤں گا، تو یہ جو ہے ان چیزوں میں ظاہر ہے جس کو تفکر اور لذت کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کے معنی کو دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فاکیہ جو ہے ان کو بولتے ہیں جس کو تفکر اور لذت کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ لہذا تربوز خربوز کے اندر تو یہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ انہیں لذت کے طور پر کھایا جاتا ہے، انہیں غذا کے طور پر نہیں کھایا جاتا۔ اب یہ معنی کیا انگور اور انار کے بارے میں خفی ہے، تو پہلے کیا ہوگا؟ ان کے معنی کو دیکھیں گے کہ ان کے اندر تفقع کا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ تفقع کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو غذا سے مافوق چیز کو کہتے ہیں۔ غذا ہو گئی، پھر لذت اور تنعم کے طور پر چیز کھائی جا رہی ہے، اس کو تفقع کہیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بھائی انار اور انگور کا جو معنی ہے اس کے اندر وہ کمال ذاتی کے ساتھ نہیں پایا جا رہا جو ان کے اندر ہے، کیونکہ انگور اور انار کے اندر دو چیزیں ہو گئی۔ انگور اور انار جو ہے یہ غذائیت کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے اور تفقع کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے، کیونکہ ان سے جو ہے قوام بدن بھی ہوتا ہے اور غذائیت بھی ہوتی ہے ان سے۔ تو خالص جو ہے یہ تفقع کا معنی اس کے اندر نہیں پائے گا، لہذا اسے تفقع کا کہیں نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ جو ہے کس کے فرد بن گئے؟ طعام کے فرد بن گئے، طعام کے فرد بن گئے۔ اور امام اعظم کے نزدیک فاکیہ کا لفظ صرف تفقع والے پھلوں پر اطلاق کے لیے ہوتا ہے، لہذا امام اعظم کے نزدیک حالف انگور اور انار کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ان کی نیت کر لے کہ یہ بھی نہیں کھاؤں گا تو ان کے کھانے سے حانث ہو جائے گا۔ صاحبین نے کیا فرمایا تھا کہ ان کے اندر جو ہوتی ہے لذت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ خفی تو ہے ان کے اندر، لیکن کیا ہے؟ انگور اور انار میں فاکیہ کے معنی کی زیادتی ہے، اور ان دونوں میں عمدگی اور لذت زیادہ ہوتی ہے۔ جب زیادہ ہوتی ہے تو لہذا اس میں بھی وہی حکم جاری کریں گے جو ان کو لذت کے طور پر کھایا جاتا ہے، لہذا ان کے کھانے سے بھی ان کے نزدیک حانث ہو جائے گا۔ اب کہیں گے امام اعظم کے نزدیک انگور اور انار کہ فاکیہ کا معنی کمی کے ساتھ ہیں، صاحبین کے نزدیک زیادتی کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ حانث نہیں ہوگا، ان کے نزدیک حانث ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام اعظم نے جس زمانے میں کہا اس زمانے میں یہ تفقع کے طور پر نہ استعمال ہوتے ہوں، اور صاحبین نے جب فرمایا تو تفقع کے طور پر استعمال ہوتے ہوں، جیسے کہ آج جو ہے انگور اور انار کو سب تفقع کے طور پر بھی کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تفقع، عرف بدل گیا ہے، صحیح ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟
حکم یہ تھا کہ اس کے محتملات میں سے طلب اور فکر قلیل کی جائے گی، طلب کی جائے گی اور فکر قلیل کی جائے گی، تاکہ جو اس کا خفا دور ہو جائے، اس کا کیا ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ خفا ہے یا زیادتی، معنی میں خفا ہے یا زیادتی۔ اگر زیادتی ہوگی تو ظاہر جیسا حکم ثابت کریں گے، اور اگر کمی ہوگی تو اس کا حکم پہلے والا جیسا نہیں ہوگا۔ خفی کی اب یہاں پر اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ حکم المشکل، صحیح ہے، وہ امل مشکل رہا مشکل فہو مزدادہ خفان علی الخفی، وہ ہے جو خفا میں خفی پر بڑا ہوا ہو، خفا میں خفی پر بڑا ہوا ہو۔ خفا کے اندر کیا تھا، صرف خفی کے اندر صرف طلب تھی، اس کے اندر طلب ہوگی پھر تعمل ہوگا، بڑا ہو گیا، طلب ہوگی اور پھر تعمل ہوگا۔ کانہ بعد ما خفی علی السامع حقیقت، گویا کہ سامع پر اس کی حقیقت کے خفی ہونے کے بعد، گویا کہ سامع پر بعد ما خفی حقیقت، گویا کہ سامع پر اس کی حقیقت کے پوشیدہ ہونے کے بعد یہ کیسا ہو گیا، دخل فی اشکالی و امثالی، یہ اپنے ہم شکلوں میں اور اپنے ہم مثلوں میں داخل ہو گیا۔ کیا ہو گیا، ہم شکلوں اور ہم مثلوں میں داخل ہو گیا۔ حتی لا ینال المراد الا بالطلب، یہاں تک کہ مراد کو طلب نہیں کیا جا سکتا مگر طلب کے ذریعے۔ پہلے طلب کریں گے ثم بالتأمل، پھر کیا کریں گے، تأمل کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ حتی یتمیز عن امثالی، یہاں تک کہ کیا ہو جائے، اپنے ہم مثلوں سے ممتاز ہو جائیں، کیا ہو جائیں، ہم مثلوں سے ممتاز ہو جائیں۔ یہ اس کو یوں سمجھے جیسے کہ اس کی مثال ایسی ہوگی، ہماری خفی کی مثال جو کیسے بنے گی، اس لڑکے کی طرح ہے، کیسے ہے، اس لڑکے کی طرح ہے جو اپنے گھر سے فرار ہو جائے، اپنے گھر سے فرار ہو جائے اور اپنی شکل اور حیت بالکل چینج نہ کرے، اپنی حیت اور شکل کیا ہے، بالکل چینج نہ کرے، روپوش ہو جائے، تو اس کو طلب کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، طلب کرنا پڑے گا، صحیح ہے نہیں۔ اور مشکل کی مثال کیسی ہے کہ وہ لڑکا فرار ہو کر کے ساری حیت اور شکل بدل دی اور اپنے ہم مثلوں میں شامل ہو گیا۔ اب تلاش کے بعد جو ہے پہلے تلاش کرنا پڑے گا، پھر یہ غور و فکر کرنا پڑے گا کہ میرا لڑکا ان میں سے کون سا ہے، کیا ہے، کون سا ہے۔ پس اسی طرح مشکل لفظ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کے پہلے طلب کریں گے، پہلے جیسے مان لیجئے ہم نے طلب کیا کہ اس کے معنی کتنے آتے ہیں، جیسے کہ لفظ ہم نے عین کا معنی تلاش کیا، گھٹنا، چشمہ، صحیح ہے، کئی معنی اس کے آتے ہیں۔ اب دیکھا کہ یہ معنی تو ہیں لیکن ان میں سے معنی کون فٹ ہو رہا ہے، معنی مرادی کون ہے یہاں پر، یہ غور و فکر کرنا پڑے گی، تو پھر کیا ہوگا، یہ مشکل، صحیح ہے نہیں، معنی مرادی کون سا ہے، تاکہ جو تمام احتمالات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور معنی مرادی کیا ہو جائے، سمجھ میں آ گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں طلب بھی ہوگی اور غور و فکر بھی ہوگی، تاکہ وہ اپنے ہم مثلوں سے کیا ہو جائے، ممتاز ہو جائے۔ جیسے کہ لفظ مشترک آپ نے پڑھے ہیں، کئی معنی مشتمل ہے لیکن ہر معنی تھوڑی لیتے مراد، پہلے معنی دیکھ لیے کون کون ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ طلب غور فکر کرتے ہیں کہ یہاں معنی کون سا سیٹ ہو رہا ہے، تاکہ دوسرے تمام الگ ہو جائیں۔ جیسے اب اس کی مثال احکام میں ایسے کہ کسی نے قسم کھائی لا یعتدم، کہ وہ سالن نہیں کھائے گا، فإنه ظاہر فی الخل والدبس، تو یہ چیز جو ہے اس کا کہنا یہ سرکے کے اندر اور انگور کے کھجور کے شیرے کے اندر یہ ظاہر ہے۔ کہہ رہے ہیں کیوں، پہلے لفظ فإنه مشکل فی اللحم والبیض والجبن، اور یہ چیز جو ہے یہ لفظ قول لا یعتدم، سالن نہیں کھاؤں گا، یہ مشکل ہے کس میں، گوشت میں، انڈے میں اور پنیر میں۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے، حتی یطلب فی معنی الاعتدام، سب سے پہلے اعتدام کا معنی طلب کیا جائے گا کہ اعتدام کہتے کسے ہیں، تو امام اعظم کے نزدیک اعتدام کہتے ہیں اسے جس کو کیا ہے، روٹی کے تابع کر کے کھایا جائے، اور کمال اتباع یہ ہے کہ روٹی اس میں ڈوب جائے، تو یہ معنی طلب کیا اعتدام کا۔ پھر کیا کیا، یہ معنی مل گیا، اب کیا کریں گے، ثم یتأمل، پھر غور کی جائے گی کیا یہ معنی جو ہے روٹی ڈوبنے کا اور روٹی کے تابع کر کے کھائے جانے کا، کیا یہ معنی جو ہے انڈے میں
اور گوشت میں اور پنیر میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. نیز انہوں نے یہ فرمایا کہ ادام یہ من المداومت یعنی موافقت سے مشتق ہے. اور کمال موافقت کب ہوگی؟ جب روٹی اس میں ڈوب جائے. اور ایسا اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ہیں یہ روٹی کے تابع کر کے بھی کھائے جاتے ہیں اور کبھی بغیر روٹی کے بھی کھائے جاتے ہیں. تو اس میں خالص ادام کا معنی نہیں پایا گیا، لہذا ان کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا. سمجھ آ گیا؟ پھر غور کی جائے گی ان ذالک المعنی هل یوجد، کیا یہ معنی لحم، گوشت، انڈے اور پنیر میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. یہ ہو گیا، لیکن یہاں تفصیل نہیں تھی، وہ ذکر کی گئی. امام اعظم نے فرمایا کہ ادام من المداومت بمعنی موافقت سے مشتق ہے، اور کمال موافقت کب ہوگی؟ جب روٹی اس میں ڈوب جائے. لیکن ہم نے دیکھا انڈے، پنیر وغیرہ میں کہ یہ کبھی روٹی کے تابع کر کے کھائے جاتے ہیں اور کبھی بغیر روٹی کے کھائے جاتے ہیں. تو ان کے اندر جو ہے کمال ادام کا معنی پورے طور پر ثابت نہیں ہوا، لہذا ان کے کھانے سے حانث. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا کہیں گے، یہ ان کے اندر جو ہے ادام ان کے اندر جو ہے روٹی لذیذ ہو جاتی ہے. جب ان کو ڈالیں ان میں تو روٹی اور لذیذ ہو جاتی ہے. انڈا اور پنیر سے روٹی اور زیادہ لذیذ ہو جاتی ہے. جب لذیذ ہو گئی تو لہذا یہ کیا ہوئے، ان تینوں کے کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا. رہا آپ کا یہ کہنا کہ ادام من المداومت سے مشتق ہے، تو کمال موافقت، تو ہم کہتے ہیں موافقت کے معنی عموماً جو چیز روٹی کے ساتھ کھائی جائے وہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے. صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ جو چیز روٹی کے ساتھ کھائی جائے وہ اس کے موافق ہی ہوتی ہے، لہذا یہ بھی روٹی کے ساتھ کھائے گئے تو یہ بھی اس کے موافق ہیں. اور مزید یہ کہتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ جنت والوں میں سب سے سردار جو ہے، جنتیوں کے کھانے کا سردار سالن کون سا؟ فرمایا سید ادام اہل الجنت اللحم. جنتیوں کے سالنوں میں جو سردار ہے وہ گوشت ہے. سالن لفظ کہا گیا اس کو وہاں پر، تو اس سے ہماری ثابت ہوتا ہے کہ کیا ہے، لحم جو ہے سالن میں شامل ہے. تو امام اعظم نے جواب دیا کہ ہماری گفتگو یہ دنیا کے بارے میں ہے اور نہ کہ آخرت کے بارے میں. سمجھ میں آ گیا؟ اب مشکل کا حکم کیا ہے؟ مشکل کا حکم یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھا جائے کہ شارع کی اس سے جو مراد ہے وہ برحق ہے. شارع کی جو اس سے مراد ہے پھر طلب کریں تاکہ اس کی معنی مراد ظاہر ہو جائے. جیسے اس کو یوں سمجھیں، فاتو حرثکم انا شئتم. قرآن پاک میں آیا کہ تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے تم چاہو. کیا آؤ؟ فاتو حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے تم چاہو. یہاں دیکھیں انا جو ہے، انا کے معنی کو پہلے طلب کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ انا کے معنی کو طلب کیا جائے گا کہ لفظ انا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. پھر غور فکر کی جائے گی کہ یہ یہاں پر کیا ہے، کہ کون سے معنی مراد ہے یہاں پر. صحیح ہے؟ لہذا طلب کیا ہم نے کہ انا کبھی اینا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے من انا لکی ہذا، کہاں سے تمہارے پاس رزق آیا. اور کبھی کیفا کے معنی میں ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ کبھی کیفا کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہ معنی ہم نے طلب کیے، اس کے معنی یہ نکلے، کبھی من اینا کے معنی میں اور کبھی کیفا شیتا کے معنی میں. تو اور تعامل سے پتہ چلا کہ یہاں انا کیفا کے معنی میں کیا ہے، کیفا کے معنی میں ہے کہ یعنی تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح چاہو، لیکن آؤ مقام قبول میں، مقام دبر میں نہ آؤ. کیونکہ مقام قبول میں آؤ، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، لیکن آنا کس میں ہے؟ مقام قبول میں آنا ہے. اب یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر کیا ہے، جس طرح سے تم چاہو آؤ کھیتی میں، تو یہ صحیح ہے. اگر یہاں من اینا کا معنی جہاں سے تم چاہو تو یہ گڑبڑ ہو جائے گا. حالانکہ وتی جو ہے وہ عورت کے شرمگاہ میں کرنا حرام ہے، اور وہ کھیتی نہیں ہے، وہ موضع فرض ہے، گندگی کا مقام ہے. کھیتی کسے کہتے ہیں؟ جس میں بیج اگے. اور بیج کس میں اگے گا؟ بچہ پیدا ہوگا مقام قبول سے پیدا ہوگا، نہ کہ مقام دبر سے پیدا ہوگا. لہذا جو ہے پتہ چلا کہ انا جو ہے کیفا کے معنی میں ہے، جس طرح سے تم چاہو آؤ، جہاں سے تم چاہو یہ نہ آؤ. تو لہذا یہ یہاں پر معنی سیٹ کیا، پہلے معنی طلب کیے، پھر معنی کو کہا گیا ہے کہ یہاں پر غور فکر کون سا معنی یا معنی مرادی ہے. سمجھے آئے نہیں؟ کھیت وہ ہوتا ہے جس میں بیج ڈالے جائیں، کچھ پیدا ہو سکیں، اور جو ہے
موضع فرس میں ہوگا یا موضع حرس میں ہوگا؟ موضع حرس میں پیدا ہوگا، نہ کہ موضع فرس میں پیدا ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ مجمل جو ہے اس کے اندر پہلے معنی کو طلب کیا جائے گا، کتنے معنی آتے ہیں اس کے، معنی مل گئے، اب اس کے معنی کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون سا معنی یہاں معنی مرادی مراد ہے، غور و فکر کی جائے گی تاکہ وہ حکم یہاں پر ثابت ہو سکے، صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہ ہم نے لفظ قرو کے معنی تلاش کیے، حیض اور طہر ہے، اب یہاں معنی مل گئے، پھر اس کے بعد غور کیا گیا کہ یہاں پر کیا معنی مراد ہے، حیض مراد ہے امام اعظم کے نزدیک۔ ایسے ہی آپ بہت سارے جو مشترک معنی میں استعمال ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، معنی مل گئے، پھر معنی ملنے کے بعد غور و فکر کی جائے گی۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، نص کے اندر خفی کے اندر جو ہوتا ہے وہ خفا جو ہوتا ہے عارض کی وجہ سے ہوتا ہے، نفس صیغہ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مشکل کے اندر صیغہ نفس صیغہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر پہلے کیا ہوگا، طلب کی جائے گی، پھر غور و فکر کیا جائے گا کون سا معنی یہاں پر سیٹ ہوتا ہے۔ لہذا ادام کھانے سے، گوشت، انڈا، انار، پنیر کھانے سے امام اعظم کے نزدیک حانث نہیں ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک حانث ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔